शहर के सबसे महंगे इलाके में बनी फलक बोस इमारत के आखिरी फ्लोर पर तैमूर खान का ऑफिस था, जहाँ शीशे की दीवारों पर पूरा शहर चींटी की तरह रेंगता दिखाई देता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे तैमूर खान पूरी दुनिया को अपनी जूती की नोक पर समझता था। ऑफिस का माहौल इंतहाई सर्द और खौफजदा कर देने वाला था, जहाँ तैमूर खान अपनी बड़ी सी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था और उसके सामने खड़ा उसका मैनेजर सर झुकाए कांप रहा था, जैसे उसके सामने शेर खड़ा हो। तैमूर ने हाथ में पकड़ी फाइल देखी और फिर उसे जोर से मैनेजर के मुंह पर दे मारा, जिससे फाइल के कागजात पूरे कमरे में बिखर गए। तैमूर ने इंतहाई सर्द और मगरूर लहजे में कहा, ये तुम मुझे क्या कहानियां सुना रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे वो जमीन चाहिए, तो मतलब मुझे वो जमीन चाहिए। वो बेचना चाहते हैं या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेजर ने डरते हुए सफाई पेश की, सर, हमने उन्हें मुंह मांगी कीमत की ऑफर भी की थी, मगर वो लोग जिद पर अड़े हुए हैं कि उनके बाप दादा की निशानी है और वो इसे नहीं बेचेंगे। तैमूर अपनी कुर्सी से उठा और मैनेजर के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो उनकी ये निशानी मिटा दो। तैमूर खान को ना सुनने की आदत नहीं है। दुनिया की हर चीज की कीमत होती है, और जो चीज कीमत से ना मिले उसे छीनना मुझे खूब आता है। बिजनेस की दुनिया का बादशाह हूं मैं। मुझे जो चीज पसंद आ जाएगी वो मेरी हो जाती है। मैनेजर ने लड़ती आवाज में जी सर कहा, और आज ही दोबारा बात करने का यकीन दिलाया। मगर तैमूर ने हकारत से उसे देखा और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बात नहीं करनी, मुझे नतीजा चाहिए, जाओ यहाँ से। और उंगली अगली बार मेरे पास तब आना जब जमीन मेरे नाम हो चुकी हो, वरना अपनी नौकरी भूल जाना। मैनेजर जी सर कहकर करता हुआ वहां से उल्टे कदमों भाग गया, जबकि तैमूर ने गुस्से से अपनी महंगी घड़ी पर टाइम देखा। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसे लगता था कि खुदा ने दुनिया में उसे सिर्फ हुक्म चलाने के लिए भेजा है, और वो अपनी दुनिया में मगन था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि कुदरत उसके लिए क्या फैसला कर चुकी है। दूसरी तरफ शहर के सरकारी अस्पताल में हस्बे मामूल बहुत रश था, जहां महरीन हमदानी वार्ड में मरीजों का मुआयना कर रही थी। वो एक दरमियाने तिबके से ताल्लुक रखने वाली इंतहाई खूबसूरत और बाकिरदार लड़की थी, जिसके चेहरे पर थकावट की बजाय एक सुकून और मुस्कुराहट थी, जो मरीजों का आधा दर्द वैसे ही खत्म कर देती थी। वो एक बूढ़ी माँ का ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी, जो दर्द से करा रही थी। महरीन ने नरमी से उनका हाथ थाम कर कहा, अरे अम्मा जी, आप क्यों इतना घबराती हैं? मैं हूं ना, देखिएगा, आप 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और अपने पोतों के साथ खेलेंगी। अम्मा ने महरीन के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए उसे दुआ दी कि जीती रहो मेरी बच्ची। तुम जब हंसकर बात करती हो तो दिल को चैन आ जाता है। अल्लाह तुम्हें हमेशा बुरी नजर से बचाए और नसीब अच्छे करे। महरीन ने मुस्कुराकर दवाइयों की पर्ची उसके हाथ में दी और बोली, अम्मा जी, अब बस वक्त पर दवाई खाएं और दुआ क्या करें। हम डॉक्टर तो बस वसीला होते हैं, शिफा देने वाली जात तो ऊपर वाली है। मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। अभी वो अगले मरीजों की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि उसके मोबाइल पर घंटी बजी। स्क्रीन पर अम्मी का नाम जगमगा रहा था। महरीन ने फोन उठाया और पूछा, हेलो अम्मी, सब खैरियत है ना? दूसरी तरफ से मानूर बेगम की खुशगवार आवाज आई कि हाँ बेटा, सब ठीक है, बस तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया था कि आज शाम अस्पताल से सीधा घर आ जाना। असद की वालदा का फोन आया था, वो लोग शाम को आ रहे हैं। महरीन हैरान हुई और पूछा, क्यों अम्मी, सब खैरियत तो है? जिस पर महानूर बेगम ने हंसते हुए कहा, अरे बेई, तुम्हारी शादी की तारीख पक्की करने आ रहे हैं, अब जल्दी आ जाना। ऐसा ना हो कि तुम मरीजों की खिदमत में अपनी शादी की तारीख ही भूल जाओ। महरीन के गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई और लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो असद से मनसूब थी और अपनी छोटी सी पुरसुकून दुनिया में वो बहुत खुश थी। उसने कहा, जी अम्मी, मैं बस इमरजेंसी वार्ड का एक राउंड लगा लूं, फिर सीधा घर ही आ रही हूँ। उसने फोन बंद किया और एक गहरा सांस लिया। वो अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर थी कि जल्द ही कोई उसकी ये मुस्कुराहट और सुकून छीनने वाला है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे धड़ाम से खुले। स्ट्रेचर को धकेलते वार्ड बॉयज ने एक कदमों की आवाज और एक शख्स की गरजदार चीखों ने पूरे अस्पताल का माहौल दहला कर रख दिया था, जो चिल्ला रहा था कि डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है? सब मेरा दोस्त मर रहा है, अगर से कुछ हुआ तो मैं इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये तैमूर खान था, जिसके महंगे और नफीस सूट में जा बचा खून के धब्बे लगे थे। उसके बालों की लटें माथे पर बिखरी हुई थी और आंखों में वहशत नाच रही थी। वार्ड में मौजूद नर्सें और अमला उसके जलाल को देखकर सहम कर पीछे हट गया।
मेहरीन जो अभी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जाने ही वाली थी, शोर सुनकर फ़ौरन पलटी और देखा कि स्ट्रेचर पर एक नौजवान बेहोश पड़ा है, जिसके सर से खून बह रहा है। वो लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से आगे बढ़ी। मेहरीन ने फ़ौरन मरीज़ की कलाई थामी और नब्ज़ चेक की। उसका बीपी बहुत कम हो रहा था, इसलिए उसने अमले को हदायत दी कि फ़ौरन ऑक्सीजन लगाओ, ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। तैमूर खान जो गुस्से और परेशानी में अपने हवास खो रहा था, मेहरीन के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया और उंगली उठाकर उसे तनबिया कि देखो, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, लेकिन अगर मेरे दोस्त की सांस रुकी तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। मैं तैमूर खान हूँ, जानती हो तुम मुझे? मेहरीन ने एक पल के लिए नजरें उठाकर तैमूर को देखा। उसकी आंखों में खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने बड़े ठहरे मगर सख्त लहजे में जवाब दिया, मिस्टर, ये अस्पताल आपकी जागीर नहीं है। यहाँ जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह करता है, आपका पैसा या आपकी ताकत नहीं। अगर आप चाहते हैं मैं आपके दोस्त को बचाने की कोशिश करूँ तो फौरन मेरे रास्ते से हट जाए। आपका ये शोर मचाना उसकी जान ले सकता है। तैमूर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी जिंदगी में ये पहला मौका था कि किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चुप करवाया था। वो कुछ बोलने ही लगा था कि मेहरीन ने उसे नजरअंदाज किया और तेजी से स्ट्रेचर को धकेलती ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के अंदर गायब हो गई। दरवाजा बंद हुआ और पेशेंट थिएटर की लाल बत्ती जल उठी, जबकि तैमूर मुट्ठी बींध कर रह गया, क्योंकि उसकी अना को आज बहुत बुरी तरह ठोकर लगी थी। 1 घंटा गुजर चुका था और तैमूर खान ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। उसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन दोस्त की फिक्र भी खाई जा रही थी। तभी थिएटर का दरवाजा खुला और मेहरीन बाहर निकली। उसने अपने दस्ताने उतार कर कूड़ेदान में डाले तो तैमूर फौरन उसके सर पर पहुंच गया। तैमूर ने बेसब्री से पूछा, अब कैसा है वो? होश आया उसे? मेहरीन ने चेहरे से पसीना पोंछा और संजीदगी से कहा, खतरे की बात नहीं है सर, पर चोट गहरी थी, टांके लगा दिए, खून काफी बह गया था, मगर अब वो स्टेबल है। उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, आप कुछ देर बाद मिल सकते हैं। तैमूर का सांस बहाल हुआ। उसने गहरा सांस लिया और अपनी जेब से बटुआ निकालकर अपना बिजनेस कार्ड मेहरीन की तरफ बढ़ाया। उसके लहजे में वही पुरानी रौनियत और गरूर वापस आ चुका था। उसने कहा, ये मेरा कार्ड है, तुमने मेरे दोस्त को बचाया और तैमूर खान किसी का एहसान नहीं रखता। इस अस्पताल को फंड्स चाहिए या तुम्हें ज़ाती तौर पर कुछ भी चाहिए हो, गाड़ी, बंगला या पैसा, बस एक कॉल करना, मांगो, क्या कीमत है तुम्हारे इस काम की। मेरीन की आंखों में हैरत और फिर शदीद नागवारी उभरी। उसने कार्ड को हाथ तकने लगाया और तैमूर की आंखों में देखते हुए स्मार्ट लहजे में कहा, मिस्टर तैमूर, शायद आपकी दुनिया में हर चीज़ बिकती होगी, लेकिन यहाँ हम इंसानों की जान बचाते हैं, सौदे नहीं करते। ये मेरा फर्ज था, कोई एहसान नहीं। अपनी ये दौलत की पेशकश अपनी जेब में रखें, मुझे या मेरे मरीजों को इसकी ज़रूरत नहीं है। तैमूर का हाथ हवा में ही रह गया और मेहरीन उसे वही छोड़कर बिना मुड़े अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। तैमूर उसे जाते हुए देखता रहा। उस लड़की की चाल डाल, उसकी गुफ्तगू और उसका इनकार, ये सब तैमूर के लिए नया था। वो वही कार्ड को उंगलियों में घुमाता रहा और उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक अजीब सी चमकने ले रही थी। एक ऐसी चमक जो किसी चीज को फतह करने से पहले उसकी आंखों में आती थी। उसने आयता से नेम प्लेट पर लिखा नाम दोहराया, मेहरीन हमदानी, और कहा कि तुम्हें ये महंगी पड़ेगी, खुद को। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड से तैमूर खान का दोस्त डिस्चार्ज हो चुका था, मगर तैमूर खान के चक्कर अस्पताल में कम होने की बजाय बढ़ गए थे। वो खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने दोस्त की फाइनल रिपोर्ट लेने आता है, मगर असल वजह कुछ और थी। उसकी नजरें हर वक्त मेहरीन हमदानी को तलाश करती। आज जब तैमूर अस्पताल की राहदारी से गुजर रहा था तो उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि सामने का मंजर उसके वजूद में आग लगाने के लिए काफी था। मेहरीन काउंटर पर खड़ी अपने साथ काम करने वाले एक मेल डॉक्टर के साथ किसी फाइल पर बात कर रही थी और बात करते हुए बेसाख्ता हंस पड़ी। वो हंसी इतनी पाकीज़ा और खूबसूरत थी कि तैमूर का दिल चाहा उसी वक्त सारी दुनिया को रोक दे, मगर अगली लम्हे उसे ये एहसास हुआ कि ये हंसी उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए थी। तैमूर की आंखों में खून उतर आया और हसद की एक ऐसी लहर उठी जिसने उसकी सोचने समझने की साहियत खत्म कर दी। वो तेज कदमों से चलता सीधा मेहरीन के केबिन की तरफ गया और बिना दस्तक के अंदर दरवाजा खोलकर दाखिल हो गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मेहरीन जो अभी अभी काउंटर से वापस आई थी, इस अचानक रफ्तार पर घबरा गई और से तैमूर को गुस्से में देखकर सवालिया नजरों से देखा कि मिस्टर तैमूर, ये क्या बदतमीजी है?
آپ بنا اجازت اندر کیسے آئے؟ اور آپ ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا دوست تو ڈسچارج ہو چکا ہے نا؟ تیمور آہستہ آہستہ چلتا اس کے میز کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور جنون تھا۔ اس نے میز پر دونوں ہاتھ رکھتے مہرین کی آنکھوں میں دیکھا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں یہاں اپنے دوستوں کے لیے نہیں آیا، میں اپنے لیے آیا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری ہو۔ مہرین کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آپ ہوش میں ہو؟ آپ جانتے بھی ہیں آپ کس سے اور کیا بات کر رہے ہیں؟ تیمور نے اپنی بات دہرائی، مگر اس بار لہجہ مزید سخت تھا کہ تیمور خان اپنی بات 2 بار نہیں دہراتا۔ مجھے تم پسند آ گئے ہو، اور جو چیز مجھے پسند آ جائے میں اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ کل میرے گھر والے تمہارے گھر رشتہ لے کر آئیں گے، تمہیں بس ہاں کرنی ہے۔ مہرین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی انگلی اٹھا کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور کہا، اپنی دوست، اپنی دولت اور طاقت کا یہ روپ کسی اور پر جا کر جاڑے۔ میں کوئی خریدی جانے والی چیز نہیں ہوں۔ اور یہی بات شادی کی تو کان کھول کر سن لیں مسٹر تیمور خان، میری منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد میری شادی ہونے والی ہے اس شخص سے جسے میں پسند کرتی ہوں۔ میرے لیے آپ جیسے مغرور انسان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تیمور کے لیے الفاظ کسی تماچے سے کم نہیں تھے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تو منگنی توڑ دو۔ وہ منگنی کیونکہ اب تم صرف تیمور خان کی ہو، اور اگر کسی نے تمہاری طرف دیکھنے کی کوشش بھی کی تو میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ دنیا دیکھے گی۔ مہرین نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ میرا منگیتر اسد میرے لیے سب کچھ ہے۔ اب آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں، ورنہ میں اپنی سیکیورٹی کو بلا لوں گی، اور ایسے عاشق میں نے بہت دیکھے۔ 2 دن میں ہوا نکل جائے گی آپ کی۔ تیمور نے مہرین کو ایک آخری خونی نظر سے دیکھا، جیسے اسے تنبیہ کر رہا ہو، اور پھر غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ دیوار پر لگا فریم ٹیڑھا ہو گیا۔ مہرین اپنی جگہ کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے کس بلا کو چھیڑ دیا ہے۔ خان منشن کے بڑے سے ہال میں خاموشی تھی جب اچانک صدر دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور تیمور خان آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ ملازموں نے اسے سلام کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر سب سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ کسی کو بھی خاطر میں لائے بغیر تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے سب سے پہلے سامنے پڑے ڈیکوریشن پیس کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جس سے شیشے کے ٹوٹنے کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ اس کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا، کیونکہ مہرین کا انکار اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ مجھے، تیمور خان کو، اور وہ بھی ایک معمولی سے لڑکے کی خاطر؟ اس نے غصے میں اپنے الماری کا شیشہ توڑ دیا، جس سے ہاتھ سے خون رسنے لگا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا اور میز پر پڑی شراب کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ وہ حرام کو اپنے اندر اتار رہا تھا تاکہ اس آگ کو ٹھنڈا کر سکے جو مہرین کے انکار نے لگائی تھی، مگر نشہ چڑھتے ہی اسے ہر طرف مہرین کا چہرہ نظر آنے لگا، دیوار پر، آئینے میں، خالی کرسی پر، ہر جگہ۔ مہرین ہنس رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ تیمور نے چلا کر بوتل سامنے دیوار پر دی ماری اور کہا کہ نہیں، تم صرف میری ہو مہرین، صرف میری۔ کمرے سے آتی توڑ پھوڑ اور چیخنے کی آوازیں سن کر اس کی والدہ تاج بیگم و بہن تانیہ دوڑتی ہوئی اوپر آئی۔ انہوں نے گھبرا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ تاج بیگم کی آواز میں ممتا کی طرف تھی کہ تیمور بیٹا دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے، خدا کے لیے بتاؤ۔ تانیہ بھی روحانسی ہو کر کہا، لالا پلیز دروازہ کھولے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ مگر اندر تیمور کسی کی بھی سننے کے قابل نہیں تھا۔ وہ نشے اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ کو اندر سے گھر جا، چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ باہر کھڑی ماں اور بہن مایوس ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور بھوجل قدموں سے واپس چلے گئے۔ کمرے کے اندر تیمور نے لڑکھڑاتے خود کو سنبھالا اور اس نے اپنی بند مٹھی کو دیکھا، اور پھر ایک جنونی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ نشے نے اسے نیند کی وادیوں میں دھکیلنا شروع کر دیا، مگر بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے خود سے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ مہرین ہمدانی، تم نے سیدھے طریقے سے انکار کیا، اب میں تمہیں ٹیڑھے طریقے سے حاضر کروں گا۔ تم رو گی، چیخو گی، مگر آؤ گی میرے پاس ہی۔ کہ تیمور خان کا فیصلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ قالین پر ڈھہ گیا، مگر یہ گرنا اس کی ہار نہیں بلکہ ایک نئی جنگ کا آغاز تھا۔
ایک ایسی جنگ جس میں سب کچھ تباہ ہونے والا تھا۔ اگلی صبح تیمور خان اپنے آفس میں موجود تھا، لیکن آج وہ بزنس ڈیلز نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک خطرناک کھیل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر مہرین کی تصاویر اور اس کے منگیتر اسد کی پوری تفصیلات پڑی تھی۔ تیمور نے سگریٹ کا کش لگاتے سامنے کھڑے اپنے خاص آدمی دلاور کو حکم دیا کہ مجھے اس لڑکی کی پل پل کی خبر چاہیے۔ وہ کب گھر سے نکلتی ہے، کب اسپتال جاتی ہے، اور خاص طور پر یہ لڑکا اسد، یہ کب اس سے ملتا ہے۔ دلاور نے سر جھکا کر کہا، بے فکر رہیں صاحب، ہمارے آدمی سائے کی طرح ان کے پیچھے ہے۔ اسی شام جب اسد اپنی بائک پر گھر جا رہا تھا تو اچانک وہ کالی گاڑیاں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اسد بری طرح گھبرا کر رک گیا۔ گاڑی سے تیمور خان نیچے اترا، جس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ تیمور آہستہ چلتا اسد کے پاس اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر طنزی انداز میں پوچھا، تو تم ہو اسد؟ شکل سے تو شریف لگتے ہو، پھر کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو؟ اسد نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، آپ کون ہے اور میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ تیمور نے اس کے کندھے پر گرفت سخت کر دی اور کہا، میں وہ ہوں جو تمہیں تمہاری زندگی کی آخری وارننگ دینے آیا ہوں۔ میری ان کا خیال اپنے دل سے نکال دو، وہ صرف میری ہے، اور اگر تم نے اب اس کے بارے میں سوچا بھی تو اگلی بار میں سمجھانے نہیں آؤں گا، سیدھا اوپر پہنچا دوں گا۔ اسد نے تیمور کا ہاتھ چٹک دیا اور غصے سے بولا، میں نہیں جانتا آپ کون ہے، مگر مہرین میری منگیتر ہے اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کی دھمکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تیمور ہنس پڑا، ایک ایسی ہنسی جس میں موت کی آہٹ تھی۔ اس نے کہا، بہادری کا شوق ہے، ٹھیک ہے، شوق پورا کر لو۔ تیمور نے اشارہ کیا تو دلاور نے اسد کو دھکا دیا۔ وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اسد وہاں کھڑا دھول اڑاتی گاڑیوں کو دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے شیر کے منہ میں ہاتھ دے دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسد اور مہرین کے گھر والوں نے ڈر کے مارے فیصلہ کیا کہ شادی فوراً کر دی جائے تاکہ روز روز کا ڈر ختم ہو جائے۔ انہوں نے 2 دن بعد نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ جب یہ خبر دلاور کے ذریعے تیمور تک پہنچی تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے فون دیوار پر دے مارا اور کہا، ان کی اتنی ہمت، میری وارننگ کے باوجود اب یہ شادی نہیں تماشا ہوگا۔ مہرین کے گھر میں شادی کی رونق تھی، جہاں چھوٹا سا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ مہرین سرخ رنگ کے جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اور کزنز اسے چھیڑ رہی تھی، جبکہ باہر مردوں میں نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی، جبکہ اسد بھی شیروانی پہنے دوستوں کے بیچ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کا رجسٹر کھولا ہی تھا کہ اچانک باہر گلی میں گاڑیوں کی ٹائروں کی چھنگھاٹ سنائی دی اور پھر گاڑی کا مین گیٹ زوردار آواز سے کھلا، جس سے سب لوگ ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ تیمور خان اپنے مسلح گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں پستول تھی اور چہرے پر وحشت تھی۔ خون کا خوشی کا گھر پل بھر میں خوف کے سائے میں آ گیا۔ تیمور کی گرجدار آواز گونجی کہ روک دو یہ ڈرامہ، عاقب صاحب۔ اور شاہ نواز کانپتے ہوئے آگے بڑھے اور عاقب صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا، کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون ہیں آپ لوگ؟ تیمور نے انہیں نظر انداز کیا اور سیدھا اسد کی طرف بڑھا۔ اسد غصے سے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تیمور نے آؤ دیکھا نہ تھا، پستول کا بٹ پوری طاقت سے اسد کے سر پر دے مارا۔ اسد لہو لہا ہو کر زمین پر گر گیا اور اسد کی والدہ چیخ مار کر بیٹی کے اوپر گر گئی۔ مہمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ تیمور نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ اٹھاؤ اسے، اور اسد کو نہیں بلکہ اندر زنانے کی طرف بڑھا اور سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں مہرین بیٹھی تھی۔ مہرین نے جیسے ہی دروازے میں تیمور کو پستول کے ساتھ دیکھا، اس کا رنگ سفید پڑ گیا، اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تیمور نے آگے بڑھ کر مہرین کی کلائی دبوچ لی اور کہا، میں نے کہا تھا نا تم میری ہو، چلو میرے ساتھ۔ مہرین نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور چیخنے لگی کہ نہیں، چھوڑے مجھے، خدا کے لیے ایسا مت کرے، ابو بھائی بچائے مجھے۔ واحد اسد نے گرتے گرتے اٹھنے کی کوشش کی تو تیمور کے گارڈ نے اس پر بندوق تان لی کہ ہلنا مت ورنہ بیجا اڑا دوں گا۔ اسد کی والدہ بیٹے کے آگے آگے اور روتے ہوئے تیمور کے پاؤں پڑنے کی کوشش کرنے لگی کہ میرے بیٹے کو مت مارنا، خدا کا واسطہ ہے۔ تیمور مہرین کو زبردستی گھسیٹتا باہر لایا۔ مہرین رو رو کر دہائیاں دے رہی تھی، اس کا باہری لہنگا پیروں میں الجھ رہا تھا، مگر تیمور کے سر پر جنون سوار تھا۔ عاقب صاحب نے بیٹی کو بچانے کے لیے تیمور کا ہاتھ پکڑا تو تیمور نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ وہ بوڑھے آدمی دور جا گرے اور تیمور نے کہا، خبردار، اگر کوئی میرے پیچھے آیا
इस पूरे घर को आग लगा दूंगा। तैमूर ने मेरीन को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में धकेला और ड्राइवर को चलने का हुक्म दिया। गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। पीछे रह गया तो सिर्फ मेहरीन के माँ बाप का मातम, जख्मी हसद और बर्बाद हुई खुशियां। असद की वालदा ने जमीन पर बैठकर अपना सीना पीट लिया और मेरीन के घर वालों को कोसने लगी कि मनूर से तुम्हारी बेटी खा गए मेरे बेटे की खुशियां, किस अजाब में फंसा दिया हमें। और यूं मेरीन की जिंदगी का सबसे तारीक बाब शुरू हो चुका था। गाड़ी शहर से मीलों दूर एक सुनसान इलाके में बने फार्म हाउस के गेट से अंदर दाखिल हुई और रुकते ही तैमूर खान बाहर निकला। उसने पिछली सीट का दरवाजा खोलकर मेहरीन का बाजू पकड़कर उसे बाहर खींचा। मेहरीन का सुर्ख अरूसी जोड़ा मिट्टी से अटा हुआ था और चेहरे पर आंसू की लकीरें थी। मेहरीन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और कहा, छोड़ दे मुझे, खुदा का वास्ता मुझे जाने दे। मगर तैमूर की गिरफ्त लोहे की तरह सख्त थी। तैमूर उसे घसीटता हुआ लाउंज में ले आया और झटके से सोफे पर गिराया। सामने मेज पर निकाह के कागजात रखे थे और पास ही एक मौलवी साहब सर झुकाए बैठे थे, जिन्हें शायद पहले ही डरा धमका कर बिठाया गया था। तैमूर ने कागजात मेहरीन के आगे फेंके और दहाड़ कर बोला, दस्तखत करो इन पर। मेहरीन ने नफरत से कागजात को देखा और फिर तैमूर को। उसने कहा, मर जाऊंगी मगर तुम जैसे जालिम इंसान से निकाह नहीं करूंगी। मेरा निकाह होने वाला था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तैमूर झुककर मेहरीन के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आंखों में वहशत थी। उसने कहा कि मोहब्बत और नफरत के बीच सिर्फ एक जिद का फासला होता है मेरी, और मेरी जिद पूरी हो चुकी है। देखो बाहर अंधेरा है और यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। अगर तुमने इज्जत से निकाह ना किया तो मुझे तुम्हारे बगैर निकाह के भी यहाँ रखने में कोई मसला नहीं है। फैसला तुम्हारा है, इज्जत से मेरी बीवी बनकर जाना है या फिर। मेहरीन कांप उठी क्योंकि उसे तैमूर की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। वो जानती थी कि ये शख्स कुछ भी कर सकता है अपनी इज्जत, अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कांपते हाथों से कलम उठाया, आंसू कागज पर गिर रहे थे। उसने डरते हुए दस्तखत कर दिए। मौलवी साहब ने जल्दी जल्दी निकाह पढ़ाया और जब कबूल है कहने की बारी आई तो मेहरीन के गले में आवाज फंस गई। मगर तैमूर की धमकाती नजरों ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने टूटे हुए लहजे में कहा, कबूल है। तैमूर के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, मुबारक हो बेगम। तैमूर खान, अब तुम कानूनी और शरई तौर पर मेरी हो। चलो अपने घर। रात के पिछले पहर खान मंचन की रोशनी जल रही थी। घर के बड़े हॉल में तैमूर के वालिद शहरियार खान अखबार पढ़ रहे थे। वालदा ताज बेगम तस्बीह पढ़ रही थी और छोटी बहन तानिया मोबाइल में मगन थी। वो सब तैमूर का इंतजार कर रहे थे जो बगैर बताए सुबह से गायब था। अचानक दरवाजा खुला और तैमूर अंदर दाखिल हुआ। सबकी नजरें उस पर जम गई, मगर अगले लम्हे सबको सांप सूंघ गया जब उन्होंने तैमूर के पीछे एक दुल्हन को देखा। मेरीन सर झुकाए रो रही थी। ताज बेगम तस्बीह छोड़कर खड़े होकर पूछा, तैमूर ये सब क्या है? ये लड़की कौन है और इस हुलिये में तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तैमूर ने मेरीन का हाथ पकड़कर आगे किया और बड़े फख्र से बोला, मिलिए मामा, ये मेहरीन तैमूर खान है, आपकी बहू और मेरी बीवी। हॉल में जैसे बम फट गया। तानिया के हाथ से मोबाइल गिर गया। शहरियार खान ने अखबार नीचे रखा और गहरी नजरों से मेहरीन को देखा मगर खामोश रहे। ताज बेगम ने गुस्से से कहा, बीवी तुम होश में तो? कौन है ये लड़की? कहाँ से उठा लाए उससे? इससे पहले कि तैमूर जवाब देता, मेहरीन ने सर उठाया। उसकी आंखों में खौफ की जगह गुस्सा था। उसने कहा कि झूठ बोल रहा है, इसमें इसकी बीवी नहीं मैं। ये मुझे मेरे घर से, मेरी शादी से अगवा करके लाया। इसने मेरे मंगेतर को मारा, मेरे बूढ़े माँ बाप को धक्के दिए और ये इंसान नहीं जानवर है। ताज बेगम ने मेहरीन की बात सुनी तो उनका हाथ उठा और हवा में लहरा, मगर तैमूर के गाल तक पहुंचने से पहले रुक गया। उन्होंने नफरत और दुख से अपने बेटे को देखा और कहा, तैमूर क्या ये सच कह रही है? तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने तुम्हें यही तरबियत दी थी कि जुल्म करके तुम इसे घर ले आओ और फखर से कह रहे हो बीवी है। तैमूर ने बड़ी बेनियाजी से कंधे कर कहा, मामा मुझे पसंद थी और अब ये मेरी बीवी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से आई है। शहरियार खान अपनी जगह से उठा। सबको लगा वो तैमूर को डांटेंगे, मगर वो मेरीन के पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर तैमूर से मुखातिब होकर स्पार्ट लहजे में बोले, जो होना था वो हो गया। अब ये इस घर की इज्जत है
तमाशा मत बनाओ, उसे कमरे में ले जाओ। ताज बेगम शौहर की बेहिसी पर दंग रह गई। मेरीन को लगा जैसे इस अदालत में भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तैमूर ने मेरीन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेगम साहिबा, अब ड्रामा हो गया, अब आराम करते हैं। और मेरीन को जबरदस्ती खींचता हुआ सीढ़ियों की तरफ ले गया। मेरीन रोती रही। ताज बेगम उसके लिए तड़पती रही, मगर शहरयार खान सुकून से वापस सोफे पर बैठ गया। उन्हें सिर्फ इस बात की खुशी थी कि बेटे ने अपनी जिद पूरी कर दी, चाहे किसी की जान ही क्यों ना निकल जाए। शादी वाला घर अब मातम गदा बन चुका था, जहां मेहमान जा चुके थे और हर तरफ बिखरा हुआ सामान और टूटी हुई कुर्सियां कुर्सियां इस क़यामत का पता दे रही थी, जो कुछ देर पहले यहाँ से गुजरी थी। मेरीन की वालदा महानूर बेगम जमीन पर बैठी मेरीन की एक तस्वीर सीने से लगाए तहाड़े मार मार कर रो रही थी, और उनकी हालत पागलों वाली हो चुकी थी कि मेरी मासूम बच्ची को वो दरिंदा ले गया, अरे कोई तो लाओ मेरी बच्ची को वापस। मेरीन के वालिद आकिब हमदानी, जो सदमे से बिल्कुल चुप हो गए थे, अचानक होश में आए, जैसे किसी ने उनके अंदर आग लगा दी हो। वो लड़खड़ाते उठे और अपने बेटे शाहनवाज का गिरबान पकड़ लिया, जो सर झुकाए कोने में खड़ा था, और चीखने को तो जिंदा है, तेरी बहन को वो हमारी आंखों के सामने घसीट कर ले गया, और तू यहाँ बुत बना खड़ा है। जा निकल जा घर से, पुलिस के पास जा, जला दे उस तैमूर खान का महल, मगर मेरी बेटी को वापस ला। शाहनवाज ने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि उसकी बीवी फायजा जो अब तक खामोश तमाशा बनी थी, बीच में कूद पड़ी और शौहर का बाजू ससुर की गिरफ्त से छुड़ाकर तलख लहजे में बोली कि बस करे बाजी, होश के नाखून ले, किस पुलिस के पास जाएगा ये? तैमूर खान इस शहर का बादशाह है, पुलिस उसकी जेब में होती है। और रही बात आपकी बेटी की, तो कौन सा वो रोती हुई गई है, देखा नहीं था कैसे चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ गई है? क्या पता ये सब उसका अपना ही किया धरा हो, और हम ख्वाम में हलकान हो रहे हैं। मानूर बेगम ने तड़प कर फायजा को देखा और कहा, खुदा से डर फायजा, वो तेरी नन थी, फूल जैसी बच्ची, तुझे बहतान लगाते शर्म नहीं आती? फायजा ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, शर्म कैसी अम्मा जी, अब तो आपकी बेटी महलों में राज करेगी। तैमूर खान कोई मामूली आदमी नहीं है, मेरी माने तो खामोश हो जाए, वरना वो हम सबको मार डालेगा। बेहतर है कि उसे अपना दामाद मान ले, शायद हमारे दिन फिर आ जाए। आकिब साहब ने बेयकीनी से अपनी बहू और फिर अपने बेटे को देखा और पूछा, शाहनवाज, क्या तुम भी यही चाहते हो? अपनी बहन की इज्जत का सौदा करना चाहते हो? शाहनवाज ने नजरें चुराकर बेहिसी से कहा, अब्बा, फायजा ठीक कह रही है, हमारी हैसियत नहीं है उनसे लड़ने की। असद वाले तो वैसे ही भाग गए, अब बदनामी हो चुकी है, खामोशी में ही आफियत है। बेटे की ये बात आकिब साहब के दिल पर खंजर की तरह लगी। उन्होंने कहा, थू है तुम लोगों पर, मुझे नहीं चाहिए ऐसी आफत, मैं खुद जाऊंगा और खुद लाऊंगा अपनी बेटी को। आकिब साहब गुस्से और दुख में तेजी से दरवाजे की तरफ पड़े, मगर अभी वो दहलीज तक पहुंचे ही थे कि अचानक उनके सीने में शदीद दर्द की लहर उठी। उन्होंने अपना सीना जकड़ लिया और मेरीन का नाम लबों पर लाते मुंह के बल जमीन पर गिर गए। महानूर बेगम चीख मारकर उनकी तरफ लगी, मगर तब तक मेरीन का बाप अपनी बेटी के हुक्म और बेटी की बेहिसी की ताप न लाते इस दुनिया से कूच कर चुका था, और घर में कहराम मच गया। उधर खान मेंशन की आलिशान कमरे में भी एक अलग किस्म की जंग जारी थी। मेरीन कमरे के एक कोने में सिपटी बैठी थी, जिसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी कि तैमूर खान कमरे में दाखिल हुआ, जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। तैमूर ने ट्रे मेज पर रखी और संजीदगी से मेरीन की तरफ देखकर कहा, खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी कमजोर हो जाए। मेरीन ने नफरत से सर उठाकर कहा, बीवी मत कहो मुझे, मैं तुम्हारी कैदी हूँ, मुझे मेरे घर जाने दो, मेरे वालिदैन परेशान होंगे, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तैमूर आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया और घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे को छूने की कोशिश की और कहा, भूल जाओ उनको मेरी, अब ये घर और मैं ही तुम्हारी दुनिया हूँ। जितना जल्दी इस हकीकत को कबूल कर लोगी तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, बस मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। मेरी ने झटके से उसका हाथ दुदकार दिया और कहा, मोहब्बत, इसे मोहब्बत नहीं जुनून और हवस कहते हैं। तैमूर खान, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं मरते दम तक तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम मेरे जिस्म को कैद कर सकते हो, मेरी रूह को नहीं। मेहरीन की इस मज़ाहमत पर तैमूर का सबर जवाब दे गया। उसका आशिकाना अंदाज फौरन गुस्से में बदल गया
اس نے مہرین کے بازو دبوچ سے جھنجھوڑ کر کہا، میرے صبر کا امتحان مت لو، میں پیار سے پیش آ رہا ہوں تو سر پر مت چڑھو، نکاح کیا ہے تم سے، میرا حق ہے تم پر اور میں اپنا حق لینا جانتا ہوں۔ مہرین ڈر کر رونے لگی اور خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ ماحول میں کشیدگی انتہا پر تھی کہ اچانک تیمور کا فون بجنے لگا۔ تیمور نے جھنجھلا کر مہرین کو چھوڑا اور غصے سے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کا خاص آدمی دلاور تھا۔ تیمور گھر جا، کیا مصیبت ہے دلاور؟ میں نے کہا تھا نا مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ دوسری طرف سے دلاور کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، صاحب ایک بری خبر ہے، ہمیں مہرین بی بی کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے، جہاں آپ نے کہا تھا ابھی اطلاع ملی کہ ان کے والد عاقب حمدانی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، شاید دل کا دورہ پڑا ہے۔ تیمور کی پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ ہاتھ میں فون پکڑے بت بن گیا، کیونکہ اسے مہرین کو حاصل کرنا تھا، اسے یتیم نہیں کرنا تھا۔ کمرے میں مہرین کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی جو ابھی اس خبر سے انجان تھی۔ تیمور نے آہستہ سے فون کان سے ہٹایا اور مہرین کی طرف دیکھا، جس طرح سے یوں خاموش اور پتھرایا ہو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کس کا فون تھا؟ تیمور کے حلق میں الفاظ پھنس گئے، وہ جو پوری دنیا کو اپنے قدموں میں سمجھتا تھا آج ایک لڑکی کی سوالیہ نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے جنون نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ تیمور خان کے ہاتھ سے موبائل تقریباً پھسل ہی گیا تھا کیونکہ دلاور کی دی ہوئی خبر نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ وہ گھر میں موجود مہرین کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا جو ابھی بھی سوالیہ نظروں سے اسے دکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، مجھے کچھ ضروری کام سے ابھی جانا ہے۔ مہرین کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے باہر نکلتے ہی گاڑی نکالی اور مہرین کے گھر کی طرف دوڑا دی جہاں کبھی خوشیاں بستی تھی، اب وہاں موت کا ڈیرا تھا۔ جب تیمور وہاں پہنچا تو گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تیمور جیسے ہی اندر داخل ہوا، مہرین کی بابی فائزہ اور بائی شاہ نواز اسے دیکھ کر ہڑبڑا گئے۔ فائزہ نے فوراً اپنے آنسو پوچھا اور آگے بڑھ کر خوش آمدانہ لہجے میں کہا، ارے تیمور بھائی، آپ یہاں؟ ہم تو برباد ہو گئے، ابا جی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن تیمور کی نظریں سامنے بیٹھی مہنور بیگم پر جمی تھی جو شوہر کی میت کے سرہانے پتھر بنی بیٹھی تھی۔ تیمور آہستہ چلتا ہوا ان کے پاس گیا، اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے اور آج پہلی بار تیمور خان کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اسے بامشکل ان کو مخاطب کیا، ماں جی۔ مہنور بیگم نے آواز پہچان کر سر اٹھایا کہ آنکھوں میں آنسو نہیں انگارے تھے۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی پوری قوت سے تیمور کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلا اور کہا، مت پکار مجھے ماں، خبردار جو اپنی منحوس زبان سے مجھے ماں کہا۔ تو میرا بیٹا نہیں، میرے شوہر کا قاتل ہے، کھا گیا تو اس گھر کی خوشیاں، لے گیا میری بیٹی کو اور اب میرے سر کا تاج بھی چھین لیا، نکل جا یہاں سے۔ تیمور خاموش کھڑا رہا تھا، وہ جانتا تھا دنیا کو چپ کروا سکتا تھا مگر آج ایک بیوہ کے الفاظ اسے ریزہ ریزہ کر رہے تھے۔ اس نے کہا، میں شرمندہ ہوں ماں جی، میرا ارادہ یہ نہیں تھا۔ مہنور بیگم نے تلخ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، کہ شرمندہ تیرے جیسے ظالم کو شرم کہاں آتی ہے؟ اگر واقعی شرمندہ ہے تو میری بیٹی لا کر دے، مجھے میرے شوہر کا آخری دیدار کروا اسے، ورنہ قیامت تک میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان۔ تیمور نے سر جھکا لیا اور وعدہ کیا کہ مہرین کو لے کر آؤں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ وہاں سے الٹوں قدموں واپس پلٹا جبکہ اس کے کانوں میں مہنور بیگم کی بد دعائیں گونج رہی تھی۔ خان مینشن میں سناٹا تھا۔ تیمور جب واپس پہنچا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ سیدھا اپنے کمرے میں گیا جب مہرین بیٹھی ہوئی تھی، چاہا وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ تیمور کو دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی اور پریشانی سے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ اور آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تیمور اس کے قریب گیا اور اس کے دونوں بازو تھام لیے، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ کہا، مہرین، انسان جو کرتا ہے اسے لگتا ہے وہ صحیح ہے، مگر کبھی کبھی قدرت ہمارے فیصلوں پر بہت بھاری وار کرتی ہے۔ مہرین کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے کہا، پہیلیاں مت پوچھوائے، تیمور صاف صاف پتہ ہے کیا ہوا ہے، میرے گھر والے ٹھیک ہے؟ تیمور نے گہرا سانس لی اور نظر جھکا کر بولا، میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، انکل آپ کی تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ الفاظ مہرین پر بجلی بن کر گرے۔ وہ کچھ لمحے سکتے میں کھڑی رہی جسے اسے یقین نہ آیا اور پھر ہذیانی انداز میں چیخنے لگی کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، میرے بابا ٹھیک ہے، میری شادی والے دن تو وہ ٹھیک تھے۔ تیمور نے اسے گلے لگانے کی کوشش کی اور کہا، مہرین خود کو سنبھالو، یہی سچ ہے۔ مگر مہرین نے اسے زور سے دھکا دیا اور کہا، دور رہو مجھ سے،
تم نے مارا ہے انہیں، تم قاتل ہو میرے باپ کے۔ اس قیامت خیز خبر نے میرون کو اندر سے مار دیا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے سرکتا رہا۔ اس واقعے کو تقریباً 2 ماہ گزر چکے۔ ان 2 مہینے میں میرین ایک زندہ لاش بن گئی تھی۔ نہ وہ ہنستی تھی نہ بات کرتی تھی، بس کمرے کی دیواروں کو گھورتی رہتی۔ تیمور اپنی تمام تر کوششوں اور پچھتاوے کے باوجود اس کی دل کی برف پگھلانے میں ناکام رہا تھا۔ پھر ایک صبح جب مہرین بستر سے اٹھنے لگی تو اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کمزوری اور چکر کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی اور زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ ہٹایا اور مہرین کی نبض چیک کی۔ پھر وہ مڑی اور تیمور کو دیکھ کر مسکرا کہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے مسٹر تیمور، صدمے اور کمزوری کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا تھا، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے پھر تاج بیگم کی طرف دیکھا اور کہا، ایک خوشخبری بھی ہے، مبارک ہو، اب دادی بننے والی ہے۔ میرین امید سے کمرے میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ تیمور کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں۔ ایک طرف موت کی خبر اور دوسری طرف نئی زندگی کی نوید۔ تاج بیگم کے چہرے پر خوشی کی لہر آئی، مگر فوراً ہی غم میں بدل گئی کہ یا اللہ، یہ کس وقت خوشخبری ملی ہے۔ بچی پر باپ کا سایہ اٹھ گیا اور اب یہ شہریار خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس مڈل کلاس لڑکی کا بچہ ان کے خاندان کا وارث بنے، مگر بیٹے کے سامنے زبردستی مسکرا کر کہا، مبارک ہو برخوردار، چلو اسی بہانے وہ کہیں جانے کا نہیں سوچے گی۔ تیمور نے بے ہوش میرین کے پیلے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، باپ بننے کی خوشی اور مہرین کے باپ کے قاتل ہونے کا احساس جرم۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہنسے یا روئے۔ مہرین نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ سر میں شدید درد تھا اور سامنے کا منظر دھندلا رہا تھا۔ جب نظر صاف ہوئی تو اس نے دیکھا کہ تیمور اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے ہوا تھا۔ مہرین کو فوراً پچھلے تمام واقعات یاد آ گئے، اس کی اغوا نکاح اور پھر اس کے بابا کی موت۔ اسی جھٹکے سے اپنا ہاتھ تیمور کی گرفت سے کھینچ لیا اور نفرت سے کہا، دور رہو مجھ سے۔ تیمور نے نرمی سے کہا، مہرین پلیز پرسکون ہو جاؤ، ڈاکٹر نے تمہیں ٹینشن لینے سے منع کیا ہے، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا، میری حالت کی پرواہ ہے تمہیں، جس نے میری زندگی برباد کر دی، میرے باپ کو مر ڈالا، وہ مجھے سکون کا مشورہ دے رہا ہے، کیوں بچایا مجھے، مرنے دیتے۔ تیمور نے گہرا سانس لیا اور بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی کہ مہرین، میں جانتا ہوں تم دکھی ہو، کیونکہ تمہیں اب خود کو سنبھالنا ہوگا، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس ننھی سی جان کے لیے جو تمہارے وجود کا حصہ بن چکی ہے۔ تم ماں بننے والی ہو مہرین۔ یہ خبر مہرین پر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ سکتے میں آ گئی، پھر اچانک وہ پاگلوں کی طرح چلائی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس ظالم شخص کی اولاد کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ تیمور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے مہرین کو کندھے سے دبوچ لیا، خبردار مہرین، یہ میرا خون ہے، میرا وارث، اگر اس بچے کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہرین بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ اس نے تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہارا خون ہی تو گندا ہے تیمور خان، جس طرح تم نے مجھے میرے گھر والوں سے چھینا ہے، یاد رکھنا قدرت تمہیں بھی ایسے ہی تڑپائے گی۔ مہرین کی بدتمیزی بڑھتی دیکھ کر تیمور کا ضبط ٹوٹ گیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ مہرین کے منہ پر دے مارا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مہرین نے گال پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھم گئے اور ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ اس نے بڑی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آج تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا نا تیمور خان، تو سن لو، مظلوم کی بددعا جس طرح آج میرا گھر برباد ہوا، اس طرح آج میں تڑپ رہی ہوں، ایک دن تم بھی ایسے ہی تڑپو گے، تمہیں بھی اپنی محبت کی بھیک مانگنی پڑے گی اور وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ جاؤ، یہ مہرین کی بددعا ہے تیمور۔ تیمور کو جیسے کرنٹ لگا، وہ مہرین کی خالی آنکھوں کا سامنا نہ کر سکا اور پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے تاج بیگم اور دانیہ نے مہرین کو سنبھالا۔ اگلی روز ماحول کی کشیدگی کم کرنے کے لیے تیمور مہرین کو کچھ دنوں کے لیے اس کی والدہ کے گھر چھوڑا۔ مہرین کے اپنے گھر جانے سے گرچہ تیمور کو سکون نہیں تھا، مگر اس کے والد شہریار خان کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ وہ اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے، کیونکہ انہیں مڈل کلاس بہو اور پوتا کسی صورت منظور نہیں تھا۔ انہوں نے فون ملایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف فائزہ نے کال ریسیو کی تو شہریار خان نے اپنا تعارف کروایا، جس پر فائزہ گھبرا گئی۔ شہریار خان نے سیدھی بات کی کہ مجھے تم سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت۔
ایک بہت بڑا فائدہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، لیکن یہ بات مہرین یا تیمور کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ لالچی فائزہ فائدے کا لفظ سن کر فوراً تیار ہو گئی اور شہریار خان کے بتائے ہوئے ہوٹل پہنچی، جہاں شہریار خان نے اس کے سامنے پیسوں سے بڑا ایک بیگ رکھا۔ فائزہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شہریار خان نے سر لہجے میں کہا، صرف ایڈوانس ہے، اگر تم میرا ایک کام کر دو تو اس سے دگنی رقم تمہیں ملے گی۔ فائزہ نے بیگ کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، حکم کرے سر، میں تو جان دینے کو تیار ہوں۔ شہریار نے کہا، جان نہیں دینی، بس تیمور اور میرین کو الگ کرنا ہے۔ مجھے وہ لڑکی اپنے گھر میں نہیں چاہیے۔ تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ میرین کے کردار پر ایسا داغ لگانا ہے کہ تیمور خود اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ فائزہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی اور کہا، بس اتنی سی بات، یہ کام تو بہت آسان ہے۔ میرا ایک کزن ہے کامران، جو آوارہ اور لفنگا ہے اور پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے مہرین کے پیچھے لگا دوں گی، اور جب تیمور اسے مہرین کے ساتھ دیکھے گا تو باقی کام اس کا شک خود کر دے گا۔ شہریار خان نے اطمینان سے سر لایا، مجھے کام میں غلطی نہیں چاہیے۔ منصوبہ ایسا ہو کہ تیمور کو مہرین بے وفا لگے۔ ادھر مہرین اپنے ماں کے گھر بھی سکون میں نہیں تھی، کیونکہ فائزہ اور شاہنواز کا رویہ بدلا ہوا تھا اور ہر وقت مہرین کو تانے دیتے کہ اب وہ خان صاحب کی بیوی ہے تو نخرے دکھا رہی ہے۔ ایک شام جب تیمور مہرین کو واپس لینے آیا تو فائزہ کی جان بوجھ کر کامران کو گھر بلایا۔ کامران دروازے پر کھڑا مہرین کو گھور رہا تھا اور زمینی جملے کس رہا تھا۔ جب تیمور کی گاڑی وہاں آ کر رکی، تیمور نے کامران کو مہرین کے قریب کھڑا دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل کر کے شک کا بیج جو شہریار خان بونا چاہتے تھے اس کے لیے زمین تیار ہو چکی تھی۔ شہریار خان اپنے پلان کے آخری حصے پر عمل کر رہے تھے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے تاج بیگم اور تانیہ کو شادی کے بہانے گھر سے بیچ دیا تھا تاکہ گھر میں ان کے مہرین اور ملازموں کے سوا کوئی نہ ہو۔ جب گھر خالی ہو گیا تو انہوں نے فائزہ کو کال کر کے اوکے کا سگنل دیا اور کچھ ہی دیر بعد پچھلے دروازے سے کامران چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا۔ شہریار خان نے اسے مہرین کے کمرے کا راستہ سمجھا اور کہا، جاؤ اور یاد رکھنا، منظر ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو شک کی گنجائش نہ رہے۔ دوسری طرف شہریار خان نے جان بوجھ کر تیمور کو کال کی، جو آفس میں تھا، اور کہا، بیٹا، میری ایک بہت ضروری فائل تمہارے بیڈ روم میں رہ گئی ہے، مجھے ارجنٹ چاہیے، تم خود آ کر دے جاؤ۔ تیمور جو باپ کی سازش سے بے خبر تھا فوراً گھر کی طرف نکل پڑا۔ ادھر مہرین اپنے کمرے میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک اجنبی مرد کامران کو دیکھ کر اس کے ہوش اٹھ گئے۔ اسے خوف سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں اندر کیسے آئے؟ نکلو باہر۔ کامران نے گندی ہنسی اور دروازہ لاک کر دیا اور کہا، ارے بابی جی، اتنا غصہ کیوں؟ میں تو بس آپ سے ملنے آیا ہوں۔ آہستہ آہستہ مہرین کی طرف پڑا۔ مہرین پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی اور کہا، خبردار، اگر میرے قریب آئے تو میں شور مچا دوں گی۔ کامران نے جھپٹ کر مہرین کا منہ بند کرنے کی کوشش کی اور اسے زبردستی بیڈ کی طرف دھکیلا۔ مہرین نے پوری طاقت سے مزاحمت کی، جس سے چیزیں گرنے کی آوازیں آئی۔ لیکن اسی وقت دروازے پر زوردار دھکا لگا اور لاک ٹوٹنے کی آواز آئی۔ تیمور خان دروازے میں کھڑا تھا اور سامنے کا منظر اس کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ کامران مہرین کے اوپر جھکا ہوا تھا اور مہرین کے کپڑے بے ترتیب تھے۔ تیمور کی آواز شیر کی دہاڑ جیسی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیمور نے آگے بڑھ کر کامران کو گریبان سے پکڑا اور کھینچ کر فرش پر پٹک دیا۔ اسے کامران پر لاتوں اور گولزوں کی بارش کر دی اور کہا، تیری ہمت کیسے میرے گھر میں گھسنے کی؟ میں جان سے مار دوں گا تجھے۔ کامران نے پٹتے ہوئے شہریار خان کے سکھائے ہوئے جملے بولے، چھوڑے صاحب، میرا قصور نہیں ہے، مجھے تو آپ کی بیوی نے خود بلایا ہے، یہ مجھ سے پیار کرتی ہے، ہم پہلے بھی ملتے رہے۔ تیمور کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ اس نے مڑ کر مہرین کو دیکھا جو کہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی کہ نہیں تیمور، یہ جھوٹ پک رہا ہے، خدا کی قسم میں اسے نہیں جانتی، یہ زبردستی غصہ تھا، یقین کرے میرا۔ اگر تیمور کی آنکھوں میں شک اور ماضی کی جلن جاگ اٹھی، اس نے کامران کو چھوڑا اور مہرین کے قریب آ کر کہا، تم نے اسے بلایا میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں؟ مہرین نے اس کے پاؤں پکڑ لیا اور کہا، نہیں تیمور، میں آپ کی بیوی ہوں، یہ ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ سازش ہے۔ مگر تیمور نے زور سے اسے ٹھوکر ماری اور کہا، بس بہت ہو گیا ڈرامہ، میں نے تم سے زبردستی شادی کی تھی، لیکن میں نے تمہیں عزت دی تھی اور تم نے میری پیٹھ پیچھے یہ گل کھلایا؟ تمہاری جیسی عورت اس گھر کے لائق نہیں ہے۔ تیمور نے مہرین کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹنا شروع کیا۔ مہرین چیختی رہی، واسطے دیتی رہی،
کہ وہ امید سے ہے مگر تیمور کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا مین گیٹ تک لایا اور اسے باہر سڑک پر دھکا دیا اور کہا، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میں اس بچے کو بھی تسلیم نہیں کرتا جس کی ماں اتنی گھٹیا ہو۔ تیمور گیٹ بند کر گیا تھا اور مہرین بند دروازے پر سر مارتی رہتی، روتی رہی، مگر اندر سب پتھر ہو چکے تھے، جبکہ شہریار خان اوپر کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے کیونکہ ان کا مشن کامیاب ہو چکا تھا۔ مہرین کے گھر سے نکالے جانے کے بعد تیمور خان شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ اس نے گھر اور بزنس چھوڑ دیا اور سکون کی تلاش میں ملک سے باہر لندن چلا گیا۔ اور ادھر مہرین نے اپنے گھر جانے کی بجائے اپنی ایک مخلص دوست کے پاس پناہ لے لی۔ اس نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ مزید صدمہ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ دوست کی مدد سے اسے ایک پرائیویٹ کلینک میں جاب مل گئی اور وہ اپنے آنے والے بچے کی خاطر زندہ رہنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری طرف شہریار خان سمجھ رہے تھے کہ قصہ ختم ہو گیا، مگر برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ کامران اور فائزہ نے پیسوں کا مطالبہ بڑھا دیا۔ جب شہریار خان نے مزید پیسے دینے سے انکار کیا اور انہیں دھمکی دی تو کامران جو کہ عادی مجرم تھا اپنی اوقات پر آ گیا۔ ایک دن تانیہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی کہ کامران نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا۔ شہریار خان کو جب یہ خبر ملی تو انہیں دل کا دورہ پڑتے پڑتے بچا۔ کامران نے ویڈیو کال پر شہریار خان کو تانیہ دکھائی جو رسیوں سے بندھی رو رہی تھی اور کہا، دیکھ بڈھے، تم نے ہمارے پیسے روکے تھے نا، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، تیری عزت کا جنازہ اب نکلے گا۔ پھر وہی ہوا جو قدرت کا دستور ہے۔ جس طرح تیمور نے مہرین کو زبردستی نکاح پر مجبور کیا، بالکل اسی طرح کامران نے تانیہ کے ساتھ زبردستی نکاح کیا اور ویڈیو بنا کر شہریار خان کو بھیج دیا اور کہا، مبارک ہو سسر جی، ابھی حساب برابر۔ شہریار خان یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور وہیں ڈیر کے ہو گئے۔ جب انہیں اسپتال لے جایا گیا تو ان کی حالت تشویشناک تھی۔ لندن میں بیٹھے تیمور کو جب یہ خبر ملی کہ اس کی بہن اغوا ہو چکی اور اس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو اس نے کبھی مہرین کے ساتھ کیا تھا تو اس کے ہاتھ سے خون گر گیا۔ اسے مہرین کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ جس طرح تم نے میری عزت کو پامال کیا، ایک دن تم بھی ایسے ہی تڑپو گے۔ تیمور زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے اس سے بدلہ لیا ہے۔ وہ فوراً پہلی فلائٹ پکڑ کر پاکستان کے لیے روانہ ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی اپنی لگائی ہوئی آگ نے اس کے اپنے ہی گھر کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ تیمور خان لندن سے سیدھا ایئرپورٹ سے اسپتال پہنچا۔ اس کے حلیے سے وہ کہیں سے بھی بزنس ٹائکون نہیں لگ رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ آئی سی یو کے باہر کوریڈور میں اس کی والدہ تاج بیگم اکیلی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تیمور بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا اور پوچھا، ماں، بابا کیسے ہے اور تانیہ وہ کہاں ہے؟ تاج بیگم نے بیٹے کو دیکھا اور ان کا ضبط ٹوٹ گیا اور روتے ہوئے تیمور کے گلے لگے۔ انہوں نے کہا، تمہاری بہن کو پولیس نے بازیاب کروا لیا تیمور، وہ گھر پر ہے۔ جسمانی زخم تو بڑھ جائیں گے مگر اس کی روح زخمی ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر رہی، بس چھت کو گھورتی رہتی ہے۔ مگر تیرے باپ، تاج بیگم کی ہچکیاں بند ہو گئی کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، وہ بس تیرا انتظار کر رہے تھے۔ تیمور کے دل پر بوجھ بڑھ گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آئی سی یو کے اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر شہریار خان، وہ شخص جو کبھی اپنی اکڑ اور دبدبے کے لیے مشہور تھا، آج بے حس پڑا ہوا تھا اور آکسیجن ماسک کے نیچے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ تیمور نے قریب جا کر ان کا ٹھنڈا ہاتھ تھاما اور کہا، بابا میں آ گیا ہوں۔ بیٹی کی آواز سن کر شہریار خان نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ ان کی آنکھوں میں موت کا خوف اور شدید پچھتاوا تھا۔ انہوں نے اشارے سے ماسک ہٹانے کو کہا اور مدھم آواز میں بولے، تیمور مجھے معاف کر دینا بیٹا، یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ تیمور چونک گیا اور پوچھا، کیا مطلب بابا؟ شہریار خان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور کانوں کی طرف لڑک گئے اور کہا، مہرین بے قصور تھی، وہ پاک دامن تھی، میں نے اور فائزہ نے مل کر وہ ڈرامہ رچایا۔ کامران کو میں نے ہی بھیجا تھا کہ تمہیں مہرین سے بدزن کر سکوں۔ میں اپنی انا میں اندھا ہو گیا تھا۔ تیمور کو لگا جیسے چھت اس پہ سر پر آ گری ہے۔ اس نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ آپ نے اپنے ہی بیٹے کا گھر اجاڑ دیا، ایک معصوم لڑکی پر تہمت لگائی۔ شہریار خان نے تڑپ کر تیمور کا ہاتھ پیچھ کر کہا، ہاں، اور دیکھو قدرت نے مجھے کیسے سزا دی۔ میری عزت میری بیٹی کے ساتھ ہی وہی ہوا جو میں نے مہرین کے ساتھ کیا۔ یہ مکافاتی عمل ہے بیٹا، میں جہنم کی آگ دیکھ رہا ہوں، مجھے بچا لو گی۔ الفاظ کے ساتھ ہی شہریار خان جسم اکڑ گیا۔ مانیٹر پر لکیر سیدھی ہو گئی
और अपने गुनाहों का बोझ लिए इस दुनिया से चले गए। तैमूर बाप के सीने से सर रखकर दहाड़े मारकर रोया। आज उसे अपने बाप के मरने का गम तो था ही, मगर उससे बड़ा गम इस पछतावे का था कि उसने अपनी पाक बीवी पर कितना बड़ा जुल्म किया। दूसरी तरफ फाइजा का इंजाम भी बुरा हुआ। जब शाहनवाज को पता चला कि उसकी बीवी ने पैसों के लिए सब किया, तो उसने फाइजा को तलाक देकर घर से निकाल दिया और अब वो दर दर की ठोकरें खा रही थी। कुछ माह गुजर चुके थे। तैमूर खान ने अपना सब कुछ तानिया के नाम कर दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता संभल रही थी। तैमूर अब सिर्फ एक मकसद लिए जी रहा था, और वो था मेहरीन से माफी। वो तलाश के बाद उसे मालूम हुआ कि मेहरीन शहर के मजाफात में एक छोटे से मकान में रहती है और वहीं मोहल्ले के लोगों का इलाज करती है। शाम का वक्त था जब तैमूर उस घर के टूटे हुए गेट पर पहुंचा। सेन में मेहरीन चारपाई पर बैठी अपने नन्हे बेटे को दूध पिला रही थी। गरूब होती सूरज की रोशनी में वो एक दुखी तस्वीर लग रही थी। तैमूर की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अंदर जाए। आहट पाकर मेहरीन ने सर उठाया तो तैमूर को देखते उसके चेहरे पर खौफ और नफरत के तासुरात उभरे। उसे जल्दी से बेटे को दुपट्टे में छुपाया और लड़ती हुई आवाज में कहा, यहाँ क्यों आए हो? क्या आप मेरी जान लेने का इरादा है? चले जाओ यहाँ से। तैमूर रोता हुआ आगे बढ़ा और दूर ही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कहा, जान लेने नहीं, अपनी जान तुम्हारे कदमों में रखने आया हूँ। मेहरीन मेहरीन ने नफरत से मुंह मोड़ लिया और कहा, बहुत देर कर दी तुमने तैमूर खान। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मुझे धुतकार दिया। तैमूर ने हाथ जोड़ दिया और कहा, मैं जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। बाबा ने मरते वक्त मुझे सब सच बताया। मैं अंधा था मेरी। मैंने हीरे को पत्थर समझा, मुझे सजा मिल गई। मेरी बहन तानिया के साथ वही हुआ जो तैमूर का गला रोल गया। मेरी ने चौंक कर उसे देखा, क्योंकि वो तानिया के वाक़े से बेखबर थी। तैमूर की हालत, उसका झुका हुआ सर और आंसू बता रहे थे कि इस जहन्नुम से गुजर रहा है। तैमूर ने कहा, मेरी मुझे माफ कर दो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ वापस चलो, बस मुझे मेरे गुनाह बख्श दो, वरना मैं मर जाऊंगा। कि मेरा बेटा है ना। तैमूर ने तरफ कर बेटे की तरफ देखा। मेरीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि महमूद तैमूर खान मर चुका है और सामने एक टूटा हुआ इंसान बैठा है। उसने कहा, ये सिर्फ मेरा बेटा है तैमूर, क्योंकि जब उसे बाप की जरूरत थी उसका बाप उसे तस्लीम करने से इनकारी था। तैमूर ने कहा, मैं सारी जिंदगी इसके कदमों में गुजार दूंगा मेरीन, एक मौका दे दो। अल्लाह भी तो तौबा करने वालों को माफ करता है ना। तुम तो फिर माँ हो। मेरीन ने एक नजर अपनी मासूम बच्चे को देखा और फिर तैमूर को। औरत का दिल मौम होता है, खास तौर पर जब सामने वाले अपनी अना मार कर आता। मेरीन ने खामोशी से उठकर बच्चा तैमूर की तरफ बढ़ा दिया। तैमूर ने कांपते हाथों से अपने बेटे को थामा और अपनी उसे दीवाना वार चूमने लगा। उसके गर्म आंसू बच्चे के चेहरे पर गिर रहे थे, जिसकी तौबा थे। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ मेरीन, अब तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहाँ सिर्फ मोहब्बत और इज्जत होगी। मेरीन ने आंसू पूछे और हल्का सा सर अस्बात में हिला दिया। आसमान पर सूरज गुरूब हो चुका था, मगर उनकी जिंदगी की तारीख रात खत्म होकर एक नया सवेरा तुलू हो रहा था। बागी मोहब्बत अब पछतावे की मोहब्बत में बदल कर अमर हो चुकी थी।